یہ سورۃ البروج جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے. اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس کرسچنز تھے. اس زمانے کے ظاہر مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. لیکن اہل عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا. سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے. جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. اللہ پہ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں. تو یہ اصحاب الاخدود کے، اس لیے مجھے شروع میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور میں نے فرقہ واریت کو اس حوالے سے خیر بات کہہ دیا، کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے میرے بھائیوں وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ. کیونکہ یہ جو علماء جن پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں انہی پلیٹ فارم کے ساتھ ان کی نوکری وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہیں. اگر ایک بریلوی آپ کو بریلویوں کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتائے کہ یہ جو آپ ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، تو 11ویں والے جو پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بریلوی عالم دین اگلا جمعہ اس مسجد میں پڑھا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں پڑھا سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی عالم دین ممبر پہ چڑھ کر صرف بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ بتا دے، اگلا جمعہ نہیں وہاں پڑھا سکتا. تو اس کے بیوی بچوں کا خرچہ آپ لوگ اٹھائیں گے. اور آپ کو پتا ہے آج کل قادیانیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی ہوئی ہے. آج تک ان کو ہاتھ نہیں پڑا تھا علمی، آج تک تو بس صرف یہ نعرے اور دھرنے ہی ان کو پڑے تھے. اس سے ان کو فرق نہیں پڑا، وہ زیادہ مضبوط ہوئے. اصل میں مسئلہ تھا علمی ہاتھ ڈالنے کا. اللہ کے فضل سے جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی عوام الناس اپنے اپنے مولویوں کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے نا ہماری ویڈیوز کی وجہ سے، قادیانیوں کی پبلک بھی اپنے مولویوں کے گھاٹے فٹ ہوئی ہے. وہ ذرا ڈرتے ہیں، کلپ نہیں بناتے، ادھر فون ان کے آتے رہتے ہیں، مناظرہ کرا لیں، یہ کرا لیں. آج تک تو تم لوگ مرے ہوئے تھے، اب کیا ہو گیا؟ ان کی عوام کو پتا چل گیا کہ جو 2-4 انہوں نے لیم ایکسکیوزز پکڑے ہوئے تھے نا کہ جی اگر ہمارے بابے نے کلمہ پڑھایا تو وہ جو بندیوں کے بابے نے بھی پڑھایا ہوا ہے، بریلویوں کے بابے نے بھی پڑھایا ہوا ہے، انہوں نے کیوں نہیں غلط کہندے؟ تو ایک گل منو کر سکتے ہیں نا. تو میرا وہ کلپ آ گیا ہے، قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے. وہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس کلپ کے بعد مسلمان بھی پریشان ہے اور قادیانی بھی پریشان ہے. مسلمان بھی پریشان ہے کہ ساٹھے بابے کی کر کے گئے، اور قادیانی اس لیے پریشان ہے کہ ہمارے بابوں نے جو ہمیں ان کے بابوں کی کہانیاں کرائی تھی تو یہ تو دونوں کے بابوں کو غلط کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی کی، لیکن کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں، اور ہم جن کے لیے پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسلام تو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے جوگیوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے، کہ کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے تمہارے انبیاء کی تعلیمات میں، مان لیا کرتے تھے؟ ان کی شریعت کی حلال کی بھی چیزوں کو حلال اور حرام کی بھی چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے. ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. شریعت کا مالک اور اختیار والا کون ہے؟ اللہ. جب آپ یہ اختیار مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو دیں گے تو گویا کہ آپ ان کو رب کے مد مقابل لے کر ہیں. اور اس کی سپورٹ میں درجنوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. تو یہ بابوں کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ ٹریک ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی. صحابہ نے پوچھا کیا یہ اگلوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ سیم وہی خرابیاں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں قدم با قدم، بالشت بر بالشت، تم انہی کاموں میں پڑ جاؤ گے. اور امت دیکھیں پھر پڑی ہے اس کانٹیکسٹ